السلام علیکم. میں سید غازی، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی. شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر، اس کو بنیاد بناتے ہوئے کچھ ہمارے اسلامی جو شہسوار تھے یا جو سپہ سالار تھے، انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور انہوں نے مختلف سلطنتوں کو اپنے قبضے میں کیا تاکہ اسلام کا نفاذ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اس پہ وہ ساری زندگی کام کرتے رہے. انہوں نے اپنی زندگی میں شاید عیش و آرام کم ہی دیکھا ہو، لیکن انہوں نے سلطنتیں زیادہ فتح کیں، انہوں نے لوگوں کو زیادہ قبضے میں کیا اور زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف قائل کرنے کی کوشش کی. اس کی بنیاد پہ میں نے کچھ آرٹ ورک تیار کیے. آپ دیکھیے، میں ان کی ساتھ ساتھ تفصیل بھی بتاتا جاؤں گا مختصر سی، اور آپ کو پسند آئیں گے انشاءاللہ. یہ ساتھ ساتھ آپ کو میں ریویو کرا رہا ہوں ان کا. یہ پہلا آرٹ ورک ہے حضرت علی ابن ابی طالب کا. اس میں آپ کو صرف اتنا، کیونکہ آپ بہت کچھ جانتے ہیں ان کے بارے میں، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے. حضرت علی ابن ابی طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر کے چچا زاد بھائی تھے. بی بی فاطمہ الزہرا سے ان کا عقد ہوا تھا اور ان کی ساری زندگی نبی پاک کے ساتھ گزر گئی. ان کی جو باقی کی چیزیں ہیں آپ ظاہر نیٹ پہ کھنگال بھی سکتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے، اور ان کا جو شرائن ہے یا ان کا جو مقبرہ ہے یا مزار ہے وہ عراق میں ہے، نجف عراق میں. ان کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں، مجھے زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. علی ابن ابی طالب یہ اسد اللہ بھی کہلاتے تھے، اور اللہ پاک کی طرف سے ان کو ذوالفقار بھی عطا ہوئی تھی. دوسرا آرٹ ورک میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں نور الدین زنگی کا. نور الدین زنگی ایک مسلمان شہنشاہ گزرے ہیں جنہوں نے باقی فتوحات کے ساتھ ساتھ ایک اچھا کام تھا ان کے دور میں کہ جب ان کو خواب میں آیا کہ نبی پاک ان کو جھنجھوڑ کے بلا رہے ہیں اپنے پاس کہ میں تکلیف میں ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، آخری نبی کی بات کر رہا ہوں. ان کو مدینہ میں سے آواز آ رہی ہے کہ جی مجھے محفوظ کرو. اب محفوظ کرنے کا نبی پاک کو کیا ضرورت تھی، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو حقائق پر مبنی ہوتے ہیں. انہوں نے اس پہ ورکنگ کرنا شروع کر دی اور مدینہ تشریف لے گئے. مدینہ میں ان کو پھر وہی خواب آ رہا تھا کہ مجھے محفوظ کرو، جہاں انہوں نے، میں ان کا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کو تاریخ کے ساتھ رابطہ بھی رہ جائے. وہاں انہوں نے اس کا طریقہ کار نکالا کہ سارے علاقے کی دعوت کی، کھانے پہ دعوت کی اور کھانے پہ بلایا ان کو. سب آئے لیکن 2 لوگ نہ آئے جو ایک خیمے میں مستقل طور پہ رہتے تھے، وہ کہیں آتے جاتے نہیں تھے، جن کے بارے میں مشہور تھا. انہوں نے ایک بار دعوت کی تو وہ نہ آئے، دوسری بار دعوت کی تو وہ پھر بھی نہ آئے، تیسری بار انہوں نے ان لوگوں کو بلوا لیا کہ جی تم بتاؤ کیوں نہیں آ رہے ہو. تو انہوں نے کچھ نہ بتایا، لیکن جب تھوڑی سی جیسے سختی کی گئی تو انہوں نے پھر بتایا کہ وہ بیسکلی اپنے خیمے میں سے ایک سرنگ بنا کے اور قبر نبی پاک کی طرف لے کے جا رہے تھے اس سرنگ کو، اور ان کا مقصد تھا نبی پاک کے جسدی خاکی کو نقصان پہنچانا. یعنی جو ڈیڈ باڈی تھی نبی پاک کی، اس کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد تھا، یا اس کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے، جس پہ ان کو تو سزا ملی. لیکن نور الدین زنگی نے قبر نبی پاک کے گرد شیشے کی ایک دیوار، شیشہ سے مراد شیشہ کی ایک دیوار کھڑی کر دی، شیشہ پگھلا کے دیوار کھڑی کر دی تاکہ نبی پاک کی قبر مبارک جو ہے محفوظ ہو جائے. اور اس طرح وہ خواب بھی پورا ہوا، اور ظاہر ہے
ان کے جو نور الدین زنگی صاحب کا جو عمل تھا وہ بھی پورا ہو گیا، انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر اس طرح سے کر لی۔ اب چلتے ہیں جی شیر شاہ سوری کی طرف۔ شیر شاہ سوری کا زیادہ تر تذکرہ جو ہے ہمیں جی ٹی روڈ کے حوالے سے، اس کے علاوہ ڈاک کے ٹکٹ انہوں نے بنائے تھے۔ تیسرا جو اہم کام تھا ان کا وہ تھا قلعہ روہتاس، جہلم کا قلعہ روہتاس بھی انہوں نے بنایا تھا، جو بہت بڑا قلعہ تھا، دریائے جہلم کے کنارے ہے، ابھی بھی موجود ہے، اور تاریخ نے اس کے اوپر بہت سارے انمٹ نشان چھوڑ دیے ہوئے ہیں۔ ان کا بھی تعلق اسلام سے تھا، اور انہوں نے بھی فتوحات میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور فتح بھی کرتے چلے گئے، علاقے بھی قابو کیے، سلطنتیں بھی بنائیں۔ دوسرا انہوں نے اسلام کا نفاذ بھی قائم رکھا۔ خود نور الدین شیر شاہ سوری بیسیکلی ایک نیک انسان تھے۔ پانچواں میرا آرٹ ورک ہے بیسیکلی حضرت خالد بن ولید کے نام سے۔ ان کو دیکھیے، ان کا تعلق بھی مسلمان گھرانے سے تھا اور پارسا تھے۔ شام میں انہوں نے کام کیا کچھ، اور ولادت کے بعد ان کو بھی ایک اچھا رسپیکٹیبل مقام ملا ہمارے دین اسلام میں، اور ان کو سارٹ آف گاڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں ہسٹری آپ تاریخ میں نکال سکتے ہیں۔ یہ آرٹ ورک میرے تیار کیے ہوئے ہیں، میں ان کو ظاہر نیٹ پہ بھی چڑھا رہا ہوں، اور آپ کے لیے بھی یہاں پیش کیے جا رہا ہوں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ ہاں جی، میرا چھٹا آرٹ ورک آیا ہے عمر المختار کے نام سے۔ عمر مختار بیسیکلی فلسطین کی آزادی کے لیے کام کرتے رہے، بلکہ لیبیا کی آزادی کے لیے کام کرتے رہے۔ شروع میں یہ استاد تھے، ٹیچر تھے، ان کا کوئی تعلق جنگ و جدل سے نہیں تھا، لیکن جو انہوں نے پریکٹس کی ہوئی تھی یا تاریخ ان کی بتاتی ہے کہ ان کے پاس حرب کے بھی یعنی جنگ کے بھی بہت سارے کمالات تھے، اور انہوں نے ایک وقت آیا کہ دشمن کے خلاف جنگ شروع کر دی، علاقہ بھی فتح کیا، اور اس کے ساتھ اس علاقے میں اسلام کا بھی نفاذ کیا۔ بہت نام ہے ان کا، عمر مختار۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان کی ایک مووی بھی آئی ہے لائن آف دی ڈیزرٹ کے نام سے، وہ اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ تھوڑی سی آپ سمجھا کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے حوالے سے ہمیں مسلمان کا حوالہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ لائن آف دی ڈیزرٹ کے نام سے آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا جا رہا ہے۔ میرا ایک آرٹ ورک اور پڑا ہوا ہے جی، یہ محمد بن قاسم کے نام سے، یعنی بن قاسم جن کو کہتے ہیں، محمد بن قاسم جن کو کہتے ہیں۔ بن قاسم نے ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیا، حالانکہ وہ سعودیہ سے نکلے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ان کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں لگائی تھیں، سعودیہ سے نکلے، اور سعودیہ سے وہ سندھ کو فتح کرتے کرتے ملتان تک آ گئے۔ ملتان میں بھی ایک قلعہ انہوں نے بنایا جس کو آج بھی کہتے ہیں کہ قلعہ قاسم ہے، اور بہت ساری مساجد بھی بنائی ٹھٹھا اور سندھ کے علاقے میں۔ لیکن ان کے بارے میں تھوڑی سی کنٹروورشل چیزیں ہیں، میں ان پہ بھی ڈسکس نہیں کروں گا۔ مجھے آرٹ ورک دکھانا تھا، آرٹ ورک دکھاؤں گا، کیونکہ مجھے کسی کنٹروورسی کو لے کے نہیں چلنا۔ ان کی تاریخ آپ پڑھ سکتے ہیں، محمد بن قاسم کے نام سے تاریخ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ یہ تو تھے میرے وہ آرٹ ورک جو آپ نے دیکھے اور آپ نے یقیناً پسند بھی کیے ہوں گے، کیونکہ اس میں تاریخ کا حوالہ بھی ہے اور مختصر سے ان کے تعارف بھی ہیں جن سلاطین کی میں نے بات کی ابھی۔ اس کے علاوہ بھی ابھی کام ہے اور بھی مختصر سے آئیڈیاز موجود ہیں میرے پاس مختلف قسم کے، میں ان پہ اب آپ کو اگلے ولاگ میں دکھاؤں گا۔ لیکن میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کر دیں، آپ کی مہربانی۔ آپ کی فیملی کا حصہ بن جاؤں، آپ کی ڈیجیٹل فیملی کا حصہ بن جاؤں۔ میں فیملی کے حصے کی بات نہیں کر رہا، ڈیجیٹل فیملی کے حصے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی ڈیجیٹل فیملی کا میں حصہ بن جاؤں گا۔
یہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.